خالق کائنات کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس مالک نے ہم سب کو اپنی محبت اپنی رضا کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس طاہر مطہر اور پاکیزہ ہستی پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت، مغفرت، بخشش، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے نماز کے حوالے سے، اور اس سے پہلے بھی دو خطبات ہمارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملات میں گزر گئے، اور وہ سلسلہ رک گیا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے، اکابرین کو خط لکھے، نواب بڑے بڑے لوگوں کو خط لکھے، اسلام کی دعوت دی۔ بہت سونے سمجھ بھی گئے، کچھ نے قبول بھی کر لیا۔ قبول کرنے والوں میں اس وقت ایک تو نجاشی تھا، حبشے کا بادشاہ، اور دوسرا قبول کرنے والا یمن کا بادشاہ تھا۔ ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول بھی کر لیا اور عیسائیت کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل بھی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور انہی میں سے جو نجاشی تھا، اس کا نام اسمہا تھا، جب یہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی غائبانہ مدینہ میں پڑھایا۔ ان خطوط کے بعد ایک دین اسلام دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، لوگ متوجہ ہوئے۔ مشرکین مکہ کو یہ باتیں اور بھی ناگوار گزر رہی تھیں۔ ہم جس دین اسلام کو روکنا چاہتے ہیں، ہم جس روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، وہ روشنی تو پھیل رہی ہے، ہم اپنی پوری کوششوں کے باوجود دین اسلام کی اس شمع کو بجھا نہیں پائے۔ ہماری کوشش تھی ماریں گے، ان کو قتل کریں گے، یہ کمزور ہو جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مکہ سے روتے ہوئے نکلنا پڑا اور یہ دعا کرنی پڑی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ میں سچائی کے ساتھ جہاں جاؤں تو جاؤں، جہاں سے نکلوں تو سچائی کے ساتھ نکلوں، اور مجھے قوت طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھ رہے تھے، اسی اثناء میں مکے کے 3 بڑے سردار خود چل کر کے اسلام قبول کرنے مدینہ آ گئے۔ ایک ان کے بہت بڑے سپہ سالار اور جنہیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار قرار دیا، سیف من سیوف اللہ، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہونے کے لیے مکہ سے چلے۔ سیدنا عثمان بن ابی طلحہ، جن کے پاس بیت اللہ کے تالے کی چابی ہوتی تھی، یہ مکہ سے چلے۔ تیسرے، مکہ کی سب سے بڑی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مصر کے فاتح بنے، یہ 3 لوگ مکہ سے چلے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد۔ جب مدینہ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو کہا، مدینے والوں خوش ہو جاؤ، مکے نے اپنا جگر تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہیں سونپ دیے۔ بیٹھ گئے،
کیسے آئے؟ مسلمان ہونے کے لیے۔ مرحبا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے حدیث مبارکہ کو لکھنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کو لکھنے کا کام شروع کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عاص نے جب ہاتھ رکھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر ارادہ بدل گیا، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں میل کا سفر کر کے آیا ہوں، سوچ سمجھ کے آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا، ہماری زندگی میں بڑے گناہ تھے، بڑی غلطیاں تھیں، ہم نے آپ کا راستہ روکا، مسلمانوں کا راستہ روکا، دین کا راستہ روکا، قرآن کا راستہ روکا، مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہے، ہر برا کام ہم کرتے رہے۔ آج اگر میں مسلمان ہوتا ہوں، میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ آج میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، میری سابقہ زندگی کے جو گناہ ہیں وہ کس طرف جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر الا تعلم ان الاسلام یہدم ما قبلہ، تو جانتا نہیں جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ اسی طرح عثمان بن ابی طلحہ، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، تو یہ جب تینوں مسلمان ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش آیا، وہ دوسری طرف بات لمبی چلی جائے گی۔ مکے والوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کر دی۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہمیں یہ معاہدہ نہیں توڑنا چاہیے تھا، جو ہمارا 10 سال کا معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں یہ نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مدینہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی تجدید کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی، تم لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے، تمہاری شرائط پہ ہم نے معاہدہ کیا تھا، اب دوبارہ اس کو اثر نو اس کی تجدید نہیں ہوگی۔ چلے گئے واپس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کروا رہے ہیں صحابہ کرام، تیاری کرو، جانا ہے کہیں، کہاں جانا ہے کسی کو نہیں بتایا، تیاری کرو، بس سامان تیار کرو، نکلنا ہے، کہیں جانا ہے۔ صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہوگی، ہم نے کس طرف جانا ہے۔ 10,000 کے قریب صحابہ کرام، ان کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور عین وقت صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ہم تو مکہ کی طرف جا رہے ہیں، مکہ کی طرف نکل رہے ہیں، اور وہاں پہنچنے کا ارادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چلتے چلتے جب قریب پہنچ گئے، پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام کو کہا کہ یوں ایک ترتیب کے ساتھ اپنی خیموں کو لگاؤ، ایک ترتیب سے خیموں کو لگاؤ مکے کے باہر۔ 10,000 صحابہ کرام اور ان کا لشکر یوں خیمہ زن ہو گیا۔ جب خیمے لگ گئے، مکہ میں بھی ہاہاکار مچ گئی کہ کیا بنا، مسلمان ہم پر چڑھ دوڑے، کیا بن جائے گا، کیا ہوگا۔ وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ آپ کی قوم ہے، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کا خاندان ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، اب مکے کی گلیوں میں خون بہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امان دی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب اس گھر میں کتنے لوگ آ سکتے تھے؟ کہا جو بیت اللہ میں چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔
جو اپنے گھر کو دروازے کو بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان کا مہینہ تھا، خود اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے مکہ کی طرف آئے، اور یوں شاہانہ انداز میں نہیں، بڑے عاجزانہ انداز میں سر اقدس جھکا ہوا اور اللہ کی حمد کہتے ہوئے الحمدللہ الذی صدق وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ ونصر عبدہ، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لائق، تو نے اپنے وعدے سچے کر دیے۔ وعدے کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا؟ ان فتحنا لک فتحا قریبا، ان قریب ہم آپ کو بہت بڑی فتح، بہت بڑی کامیابی، فتح مبینہ، ایک واضح کامیابی آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا کہ الحمدللہ الذی صدق وعدہ، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لائق کہ تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَ، اور اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور ان سارے گروہوں کو ایسے ہی بھگا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، سر اقدس جھکا، بیت اللہ میں پہنچے، سب سے پہلے اس توحید کے مرکز کو پاک صاف کیا، بتوں کی غلاظتوں سے پاک کیا اس کو۔ وہ جو 360 سجے ہوئے تھے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے بت، انسانوں کی شبیہیں، انسانوں کی تمثیلیں بنائی ہوئی تھیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، لات منات عزا، کتنے سجے ہوئے بیت اللہ میں، اپنی لاٹھی سے ان کو گراتے گئے، تصویروں کو مٹاتے گئے۔ اور وہاں پر پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، ایک وہ وقت بھی آیا کہ جو اونچی تھی تصویریں، بعض نے کہا کہ حضرت ابی العاص کے بیٹے علی، بعض نے کہا علی بن ابی طالب، ان کو کہا میرے کندھوں پہ چڑھ کر کے ان تصویروں کو اتارو۔ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں؟ کہا نہیں، تم میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور ان تصویروں کو اتارو۔ اتارا گیا، دھویا گیا بیت اللہ کو زمزم سے، صاف کیا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ اب یہ شرک کا مرکز نہیں بنے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، جتنی بت پرستی کا آغاز جو ہے نا، اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی بتوں کی آیتیں ہیں، آپ نیک لوگوں کے بارے میں پڑھ دیتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں منع کیا تھا۔ یاد رکھیں، اس زمین پر سب سے پہلے بت نیک لوگوں کے بنے۔ چلیے آئیے تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں سورہ نوح میں، اللہ تعالیٰ نے 5 بتوں کا تذکرہ کیا ہے سورہ نوح میں، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا، تم اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا نوح کے کہنے پر، یہ ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا، ان کی پوجا کرتے رہنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ان کی تفسیر، کتاب التفسیر میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں یہ اس قوم کے 5 نیک لوگ تھے۔ وہ پنجتن کا تصور ایک پیچھے سے بھی چلتا ہے، نیک لوگ تھے، فوت ہو گئے، شیطان ان کے پاس ہے، یار اتنے لوگ اتنے اچھے، کیا کمال کے لوگ، ولی اللہ تھے، ان کی کچھ تصویریں بنا کے رکھو، کچھ ان کے لیے آستانہ سا بناؤ، اتنے نیک لوگ چلے گئے، بناؤ ان کے لیے کچھ یادگار بناؤ ان کی۔ قوم نے یادگار بنا دی کہ یار نیک لوگ تھے، آتے جاتے ان کی یادگار سے ہمیں نیک لوگ یاد آئیں گے، ہم بھی نیک بنیں گے۔ یہ میٹھا زہر دے دیا، میٹھا زہر دے دیا۔ اب وہ آگے بڑھے، اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا انہی کے صدقے سے تو پلتے ہیں، انہی کے واسطے وسیلے سے تو ملتا ہے، ہمارے گھروں میں اور پکتا ہی کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں، یہی تو ود، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ سوا، یہی تو ہمیں لے کر کے دیتے ہیں، انہی کے صدقے تو ہماری اولادیں پلتی ہیں، ہمارے گھروں میں بچے انہی کے صدقے سے تو ہوتے ہیں۔
اللہ نے کہا نہیں ہے نوح جا کر کے ان کو بتلائیے، وہ نیک تھے، ان کی نیکی ان کے ساتھ، لیکن تم ان کے اگر بت بنا کر کے پوجو گے تو تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک انسان سچی توبہ نہ کرے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں نے شرک معاف نہیں کرنا، اس کے ماں سوا جو میری مرضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف کر دوں انسان کو۔ تو ان نیک لوگوں، پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا بت بنا کر کے بیت اللہ میں رکھا گیا، اور جب فال نکالتے یہ کام کریں نہ کریں، فلاں جگہ سفر کریں نہ کریں، تو فال کے تیر ابراہیم علیہ السلام کے بت کے پاس رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان سے فال نکالتے اور پھر سفر کرتے اور نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا بت تو رہنے دو، باقیوں کو گرا دو، سب کو گراؤ، بیت اللہ کو صاف کرو، ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے گھر بنا ہے، یہاں پر ایک اللہ کی عبادت ہو۔ اب وہ سارا مکہ اکٹھا ہو گیا صحن کعبہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو بلایا عثمان بن ابی طلحہ کو، لاؤ بھائی چابی دو، چابی لی ان سے، بیت اللہ کو کھولا، اندر گئے، اندر بھی جو کچھ تصویریں وغیرہ جو کچھ تھا صاف کیا اس کو، بیت اللہ کے اندر پھر نماز پڑھی، نوافل ادا کیے، باہر نکلے، لوگ اکٹھے ہیں، کہا لوگو اب بتاؤ، مجھے ایک ایک لمحہ یاد ہے جو تم نے میرے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا تھا، مجھے بھولا نہیں ہے، یہی پتھر تھے، یہی صحن کعبہ تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ تم نے کیا کچھ کیا میں بھولا نہیں ہوں، اسی صحن کعبہ میں نمازیں پڑھنے سے تم نے جس طرح میرے ساتھیوں کو روکا میں بھولا نہیں ہوں، انہی گلیوں میں جس طرح بلال کے ساتھ تم نے سلوک کیا وہ مجھے یاد ہے، عمار و سمیہ کے ساتھ اور یاسر کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی میرے سامنے ہے، اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا تھا انت کریم ابن کریم، آپ بڑے عزت والے، بڑے کرم والے ہیں، آپ کا باپ بڑا کرم والا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ، جس طرح میرے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں نے بھی اسی طرح تمہیں معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، معافی ہے، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تم سب آزاد ہو۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس سامنے آ گئی اسلام قبول کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہیں ابو سفیان کی بیوی ہند، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کی والدہ، مسلمان ہیں، جن کے بارے میں بہت ساری ایسی ویسی روایات مشہور کر دی گئی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبانے کے حوالے سے اور ان کا جو ہے وہ مصلح کرنے کے حوالے سے، بہرحال وہ دوسری طرف بات جائے گی۔ ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، ان کے بیٹے حضرت معاویہ مسلمان ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہند مسلمان ہوئی، بہت سارے لوگ مکہ کے اس وقت، کہا جاتا ہے کہ 10,000 آئے تھے اور یہاں کی 2,000 کے قریب کی آبادی یہاں پر مسلمان ہوئی۔ اور رویہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، طریق کیا تھا؟ معافی، درگزر، ایک درگزر کا جملہ کہ تم آزاد ہو 2,000 کے قریب لوگوں کو مسلمان کرنے کا سبب بن گیا۔ معافی اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم عام نہیں کرتے۔ ایک صحابی ہے نا، کہاں ان کا واقعہ یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کچھ اور لوگ بیٹھے، ایک صحابی گزر گئے پاس سے، کہا یہ جنتی ہے، ٹھیک، اگلے دن پھر اتفاقاً بیٹھے تو وہ ویسے ہی گزرے، کہا یہ جنتی ہیں،
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں جا کے دیکھوں یار اس کے کون سے عمل ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے انہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور ریکویسٹ کی کہ میری اپنے گھر والوں سے لڑائی ہو گئی ہے، میں 3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے گھر میں 3 دن رہنے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا مرحبا، بسم اللہ، مہمان تو اللہ کی طرف سے، آپ آئیے رہیے۔ کہتے 3 دن 3 راتیں میں دیکھتا رہا کہ یہ میرا بھائی عمل کیا کرتا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جنتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں ان کو۔ مجھے ویسے ہی لگا یا جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ پڑھتے، نوافل بھی ویسے ہی پڑھتے، اسی طرح سارے کام کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں، کوئی ایکسٹرا چیز نظر نہیں آئی مجھے۔ تیسرے دن میں نے ان سے کہا کہ یار میرا جھگڑا نہیں تھا، میں تو صرف اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کے اعمال کو دیکھوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جنتی ہیں، تو مجھے کوئی ایکسٹرا چیز نظر نہیں آئی۔ تو اللہ کے بندے، میں ایک کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، معافی کے معاملے کو سامنے رکھتا ہوں، مقدم رکھتا ہوں۔ کہ شاید یہی وجہ ہے جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ تو یہ پہلو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت تھا، معاف کر دینے کا پہلو۔ کبھی اپنی ذات کے لیے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما انتقم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے۔ جب اللہ کے دین کی بات آئی پھر وہ معاملہ علیحدہ تھا، لیکن جب اپنی ذات کی بات آئی، اپنی ذات کے حوالے سے کبھی انتقام نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معافی کیا ہے جو بھی آ گیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتے جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ میں، میں بھاگ گیا یہاں سے، کسی اور کو تو معافی مل سکتی ہے، مجھے نہیں مل سکتی، جو کرتوت میرے باپ کے تھے اور جو میں کچھ کرتا رہا۔ کہتے ہیں جب میں کشتی میں سوار ہوا، وہ بھنور میں پھنس گئی، سب پکارنے لگے عزا بچا لو، لات بچا لو، فلاں بچاؤ، فلاں پار لگا دو نیا ہماری، لیکن کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ کہنے لگے یہاں رب محمد کو پکار، صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد کو کہا یہاں پہ وہی کام آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ کافر بھی ہوتے، مشرک بھی ہوتے، لیکن جب وَإِذَا رَقَبُوا فِي الْفُلْقِ، جب کشتیوں میں سوار ہوتے، دعوا اللہ، خالص اللہ کو، مخلصین، خالص ہوتے ہوئے اللہ کو آوازیں دیتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ کو پکارتے، پھر انہیں نہ لات یاد رہتا، نہ منات یاد رہتا، نہ کوئی ان کا بڑا یاد رہتا، نہ کوئی چھوٹا یاد رہتا، خالص اللہ کو پکارتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کشتی بھنور میں پھنس گئی، لات منات کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا رب، میں نے اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا، یا اللہ اگر تو مجھے یہاں سے نجات دے دے، میں واپس پلٹوں گا مکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے معاف کریں، وہ مجھے سزا دیں، جو معاملہ ہوگا دیکھا جائے گا، ایک بار یہاں سے نجات دے دیں۔ اللہ نے نجات دے دی، وہ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اور پھر جب کبھی یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے، پڑھتے قرآن، تو بے ساختہ جھڑیاں لگ جاتی آنسوؤں کی ان کی آنکھوں میں، اور یہ کہتے یا اللہ تیرے اس پاک کلام کی ہم نہ قدری کرتے رہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، لوگوں کو اس قرآن کی طرف آنے سے روکتے رہے، یہ رویا کرتے تھے اس معاملے میں۔ اور قرآن چیز ہی ایسی ہے، قرآن چیز ہی ایسی ہے، اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی جب سنتے تو بے ساختہ آنسو آنکھوں میں آتے۔ تھوڑا سا اگر پیچھے چلیں، کیونکہ اب میں
یہ ابھی سویڈن کا جو معاملہ اس طرف آنا چاہتا ہوں، بیگانے بھی سنتے تو بے ساختہ آنسو آنکھوں میں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی صحابہ کرام کو، حبشہ چلے جاؤ، وہاں عیسائی بادشاہ ہے، کچھ سکون میسر آ جائے گا، وہاں چلے جاؤ۔ چلے گئے، کافر پیچھے سے انہیں ہم واپس لے کر کے آئیں گے۔ بادشاہ کے دربار میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے تم اپنا علاقہ کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ اس لیے چھوڑ کر کے آئے ہیں، ہماری قوم بت پرستی کرتی تھی، ہماری قوم غلط کام کرتی تھی، شرک کرتی تھی، ہم ان کو چھوڑ چکے تھے، ہم اللہ کی توحید پر آ چکے تھے، قوم نہیں مانتی تھی، ہمیں مجبوراً اپنا علاقہ چھوڑ کے یہاں آنا پڑا۔ سناؤ تو صحیح کون سا کلام آپ کے نبی پر اترا ہے؟ سورہ مریم کی تلاوت شروع کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7ویں پارے کی پہلی آیت میں وہ نقشہ بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اب وہ بادشاہ ہے، عیسائی ہے، پہلی مرتبہ قرآن سن رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، رو پڑا، اور رونے کے بعد کہنے لگا یا اللہ تعالیٰ کہتے کیوں رویا؟ کہ اس نے حق کو پہچان لیا، قرآن کی حقانیت کو پہچان گیا، اور آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے، اور اس نے ایمان بھی قبول کر لیا۔ اب یہ کافر ہو کر کے قرآن سنا اور رو پڑا، اور ایک مرتبہ سنا اور ہدایت محسوس کی، اور ہدایت کا طالب بنا اور ہدایت کو حاصل کیا۔ اسی طرح آپ چلے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، جنات کا ایک گروہ پاس میں سے گزرتا ہے، وہ قرآن کریم سنتا ہے۔ اب وہ مکے کی وادی ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، رات کا آخری پہر ہے، صبح صادق ہو چکی، فجر کی نماز اور قرآن پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیفیت ہوگی وہ؟ جنات کا ایک گروہ گزر رہا ہے، رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے سے بتایا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ إِنَّمَا اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا، اس نے آپ کا قرآن سنا اور وہ رک گیا، قرآن سن کر کے واپس اپنے قبیلے میں پہنچا، اپنے علاقے میں پہنچا، تو جا کر کے اپنے جن ساتھیوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو تو ہدایت کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، تم بھی ایمان قبول کرو۔ اور ایسا ہی معاملہ تھا، جو سنتا قرآن، زندگی تبدیل ہوتی گئی، زندگیاں تبدیل ہوتی گئیں۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں آئے، یہ یمن کے بارڈر پر ان کا قبیلہ تھا، قبیلہ دوس، جس کی پھر بہت بڑی شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اس قبیلے کے سردار پہلے مسلمان ہونے کے لیے نہیں، حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ میں آئے، اور مکے والوں کی بڑی یاری تھی، جب یمن میں سامان خریدنے جاتے تو راستے میں ان کے پاس ٹھہرتے بڑے بڑے سردار، اور پھر آگے جاتے سفر کرتے۔ طفیل کے بارے میں مکے والوں کو پتہ چلا کہ وہ مکہ میں آ رہے ہیں، بڑے بڑے سردار استقبال کے لیے پہنچے باہر مکہ کے۔ ہر سردار ایک بات کہتا ہے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ایک عجیب کلام پڑھتے ہیں، لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے ان کی بات نہیں سنی۔ ایک نے کہا، دو نے کہا، چار نے کہا، پانچ نے کہا، جو ملا وہی کہہ۔ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، نہ میں سنوں گا نہ مجھ پہ اثر ہوگا، روئی ڈال لی اپنے کانوں میں۔ اب کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، طواف بیت اللہ کا کر رہا ہوں، مجھے ایک نوجوان ایک علیحدہ طریقے سے عبادت کرتا نظر آیا اور کچھ پڑھتا ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ یار طفیل، تیری قوم تجھ سے فیصلے کرواتی ہے اور تو اپنے کانوں میں روئی ڈال کے بیٹھ گیا، سن تو صحیح یہ کہتے کیا ہیں۔
میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے لگا۔ پڑھتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مکمل کی، اٹھ کے اپنے گھر جانے لگے تو یہ طفیل دوسی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، پلٹ کر کے دیکھا، کہا جی خیریت؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں قبیلہ دوس سے ہوں، طفیل میرا نام ہے اور اس طرح میں آیا ہوں۔ پوری اپنی بات اس نے سنائی۔ کہا اب کیا معاملہ ہے؟ کہا جی مجھے بتلائیے کہ میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں۔ ایک بار قرآن سننا یہ زندگیاں بدلتا ہے۔ ہمیں تو آبائی مل گیا، باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ روحانیت شاید نہیں آ سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ قرآن کریم کی محبت ہمارے اندر اس طرح اجاگر نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ ایک ایک لمحہ سنتے جاتے ہیں، ایک ایک مرتبہ سنتے جاتے ہیں، زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ یہاں پر ہم شاید اس طرح زندگیاں تبدیل نہیں کر پائے، لیکن یورپ میں یہ بہت ہوا۔ وہ ہم سے شاید، وہ جو ہونے والے مسلمان ہیں ہم سے بہتر مسلمان ہیں۔ وہ قرآن سنتے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، ان کا رہن سہن تبدیل ہوتا ہے، ان کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں۔ اور جس طرح اس دور کے کافر کو اچھا نہیں لگتا تھا نا کہ یہ روشنی پھیلے، اور وہ روکنا چاہتے تھے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں اس روشن چراغ کو، اور اللہ نے اسے مکمل کرنا ہے۔ اس وقت کے کافر بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے تھک ہار کر کے بیٹھ گئے، لیکن دین اسلام کو مغلوب نہ کر سکے۔ یہ اس وقت بھی غالب آ گیا، یہ غالب آج بھی آئے گا انشاءاللہ۔ کوتاہی ہے تو ہم میں، کمی ہے تو ہم میں۔ اللہ کی قسم آج ہم ایک شہر، صرف ایک شہر جس میں اللہ کی حدود کو نافذ کر کے دنیا کو دکھا دیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا آئین یہ ہے، شریعت یہ ہے، اور جب شریعت نافذ ہوتی ہے تو اس طرح کی برکتیں اور خیر آتی ہے، ایک علاقے میں کر کے دکھا دیں، دنیا بھاگی آپ کے پاس آئے گی۔ لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہے، 56 اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہم ایک خطہ بھی ایسا دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکے جس میں عملاً اسلام نافذ ہو اور ہم دنیا کو دکھائیں کہ یہ اسلام کی خیر ہے، یہ اسلام کی برکتیں ہیں، یہ اسلام کا معاشرہ ہے جس کی طرف ہم تمہیں بلانا چاہتے ہیں۔ ایک خطہ ہم دے دیں، کیونکہ جو خیر، جو بھلائی اس میں ہے دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے۔ اور یہ میں مبالغے کی بات نہیں کرتا، یہ جذباتی بات نہیں ہے۔ جو علم اس کتاب میں ہے دنیا کی اور کسی کتاب میں نہیں ہے، جو رہنمائی یہ کتاب دیتی ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ غور کر لیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی دنیا کی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ ایک ہی یونیورسٹی، ایک ہی استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی کتاب پڑھے قرآن کریم۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ایک جملے پر جو ان کی زبان سے ایک ایک فکرہ نکلتا ہے، اس پر پوری پوری کتاب لکھی جا رہی ہے۔ یہ جو آپ کی پوری دنیا کے عسکری علوم ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں جس جس ملک کی فوج ہے، اس کے جو قوانین ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں عمر کے ایک ایک قول کو لے کر کے پوری پوری کتاب لکھنے پہ، اور اپنے فوجی قوانین کو مرتب کرنے پہ مجبور ہیں کہ عمر نے یہ کہہ دیا ہے۔ یہ آپ کا سوشل سیٹ اپ جو ہے، کہتے ہیں یورپ جو دیتا ہے بوڑھے ہو جائیں تو وہ اولڈ بینیفٹ دے دیتا ہے، یورپ دیتا ہے۔ پیچھے چلے جائیے، عمر بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھے عیسائی کو دیکھا، بوڑھے عیسائی کو دیکھا کہ وہ بوجھ کندھوں پہ اٹھا کر کے جا رہا ہے، بوڑھا ہے۔ کہا یار یہ اس عمر میں کام کر رہا ہے؟ کہا جی اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے عیسائی، بوڑھا ہے، محنت کر رہا ہے، بوجھ اٹھایا ہے، وزن اٹھایا ہے، جا رہا ہے۔ عمر کہتے ہیں جس کی جوانی کام کرتے گزر گئی، یار بڑھاپے میں تو آرام کرنے دو، ایسے بزرگوں کے وظیفے لگا دو، یہ آرام کریں، انہیں وظیفہ گورنمنٹ دے گی۔ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ دے گئے تھے۔ اب جب یورپ میں یہ باتیں آتی ہیں، وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں،
وہ ان کا سیٹ اپ تبدیل ہو رہا ہے، پھر کہیں کہیں غصہ دکھاتے ہیں، اور تو کچھ کر نہیں سکتے، کبھی وہ خاکے بنا کر کے دکھا دیتے ہیں، غصے میں دلاؤ مسلمانوں کو، غصہ دلاؤ، کبھی وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں قرآن کریم کو جلا کر کے، کبھی کچھ معاملہ کرتے ہیں، کبھی کچھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ قیامت تک کے لیے قائم رہنے والا ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی بدبخت جو مرضی سوچ کے جس مرضی انداز میں کر لے، وہ نابود ہوگا۔ یہ کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے، قیامت تک آباد رہنے والا ہے، سینوں میں بھی، صحیفوں میں بھی، مصحف میں بھی اور سینوں میں بھی محفوظ رہنے والی کتاب ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتارا ہم نے ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ لیکن یہاں پر کچھ اپنے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کتاب میری زندگی میں کس حد تک آ سکی ہے، میری اولاد کی زندگی میں کس حد تک آ سکی ہے۔ یہ فکر سب سے، ہم چلتے پھرتے ایک قرآن نظر آئیں، یہ سب سے بڑا ان کے منہ پہ تماچا یہ ہوگا کہ ہم عملاً مسلمان بن کے ابنیہ دکھائیں۔ کافر کے منہ پر اس سے بڑا تماچا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا دبانا چاہیں، آپ عملی مسلمان بن کے ان کے سامنے آئیں، آپ کے قول، کردار، گفتار، چلنے پھرنے، آپ کے معاہدات، آپ کے کاروبار، اس میں اسلامی رنگ نظر آئے۔ وہ جو خوف میں مبتلا ہیں، ان کے خوف کو حقیقت میں بدل دیجئے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کلام کو لے کر کے چلیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں، اور اسی قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قوموں کو رسوا کر دیتے ہیں۔ جو مان کر کے سینے پہ سے لگا کر کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں عطا کرتے ہیں، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں، اور آخرت کی رسوائیاں بھی انہی کا مقدر ہیں۔ تو محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف چلا گیا۔ آج کچھ باتیں تھیں، وہ جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، تو فتح مکہ کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور آخر پہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں یہ جو سویڈن میں قرآن کریم کو جلایا گیا، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے ہم کوشش کریں گے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے ایام تھے ان میں کیا کیا معاملات پیش آئے۔ مکہ فتح ہو چکا، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت یہاں سے تو گرا دیے، کچھ اور قبیلوں میں بڑے بڑے بت تھے، ان کو کس طرح گرایا گیا، ان کی طرف کن کن لوگوں کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد پھر جو مکہ المکرمہ کا انتظام تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پلٹ کے مدینہ جا رہے تھے، یہاں کے انتظام کے لیے کیا معاملات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے قریب ہی حج آنے والا تھا، حج کے لیے پہلی مرتبہ مکہ فتح ہونے کے بعد کیا کچھ کیا گیا، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو اپنے پاک کلام کا فہم نصیب فرمائیں، اپنے پاک کلام کی محبت نصیب فرمائیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھیے، عمل زندگی میں لانا یہ سب سے بڑی بات ہے، عملی مسلمان بننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ ہیں جو اس دین کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ کل بھی نابود ہوئے تھے، وہ آج بھی ہوں گے، وہ آئندہ بھی اگر کوئی آئے گا تو بربادی ان کا مقدر ہی ہے۔ جس طرح قلیب بدر میں بڑے بڑے رئیسوں کے لاشیں گرا دیے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے رب کے وعدے میرے ساتھ سچے تھے، اس نے پورے کر دیے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، یہ دین کل بھی غالب، آج بھی غالب۔ کوتاہی ہماری طرف سے ہے، سستی ہم میں ہے، اللہ تعالی ہماری سستیوں کو دور فرمائے۔ مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں مالک و مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرمائیں،
جو بھی ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، مالک و مولا ان سب کو مکمل صحت عطا فرمائیں، ایسی صحت عطا فرمائیں جو سب کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو۔ مالک و مولا ہمارے جو بہن بھائی عزیز و اقارب اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجئے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیے۔ ہم جو یہاں آپ کے در پہ موجود ہیں، ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائیے، ہم سب کی نیک خواہشوں کو پورا فرمائیے، ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، اپنے پاک کلام کو پڑھنے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بنا دیجئے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔